اور آیت نمبر 53، 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 53 اور صفحہ نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سابقہ آیات کریمہ میں دنیاوی عذاب سے متعلق نہ ماننے والے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں پھر مضمون قیامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بطور انکار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا قیامت کا آنا واقعتاً حق ہے؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں دیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر وہ شک میں مبتلا ہو کر سوال کر رہے ہیں نا کہ قیامت حق ہے یا نہیں، آپ اسی قدر تاکید کے ساتھ انہیں جواب دیجیے اور کہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور انہیں ساتھ یہ بات بھی بتا دیجیے کہ جب قیامت آئے گی نا تو تم پھر اپنے پروردگار سے بھاگ نہیں پاؤ گے، تم اپنے پروردگار کو عاجز نہیں کر سکو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں تم نے آنا ہے، لہٰذا قیامت کا عقیدہ بناؤ اور قیامت کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے بار بار یہ بات عرض کر دی جا چکی ہے کہ یہ مضمون قیامت اور عقیدہ قیامت قرآن کریم کی تقریباً ہر سورہ مبارکہ میں مذکور ہے، اور یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے اور تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جس شخص کا یہ اعتقاد کمزور ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے، تو پھر اسے اپنے عقیدے کی فکر نہیں ہوتی، پھر اسے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور جس شخص کا یہ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے، وہاں مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا کے فیصلے ہونے ہیں، تو وہ شخص ضرور بضرور اپنی یہ زندگی اسے قیمتی بنائے گا اور آخرت کی تیاری میں اسے صرف کرے گا۔ تو اس لیے سوالات انبیاء کرام نے جہاں توحید کی بات کی، وہاں مضمون قیامت کو بھی اپنی امتوں کے سامنے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ قیامت کی بھی ترویج کی۔ جہاں لوگوں نے عقیدہ توحید کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلائل سے منوایا، سمجھایا، ہر طریقے سے بات کو سلجھایا۔ اسی طریقے سے مضمون قیامت کو بھی اور عقیدہ قیامت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے سے منوایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا سوال اور اس کا جواب ہے، دیکھیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احق ہوا، کیا وہ قیامت کا آنا برحق ہے؟ یعنی انہیں تو انکار ہے نا، استہزاءً انکاراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا قیامت کا آنا برحق ہے یا نہیں؟ قل، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرف ایجاب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نعم، جی ہاں، وربی، مجھ کو میرے پروردگار کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ قیامت البتہ حق ہے۔ جس قدر انہیں شک ہے نا، اسی قدر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے حبیب آپ تاکید سے فرمائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا قیامت کا آنا برحق ہے؟ فرمائیے ہاں، قیامت آئے گی، اور میں محمد عربی کو اپنے پروردگار کی قسم ہے کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور جب قیامت آئے گی تو تم نہیں ہوو گے عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کریم سے تم بھاگ نہیں سکو گے۔ تم تو انکار کر رہے ہو نا کہ قیامت کا آنا یا نہ آنا، اس کے بارے میں تردد میں ہو۔ فرمایا جب آئے گی تو پھر یہ بات بھی دھیان سے سنو، تم اپنے پروردگار سے پھر بھاگ نہیں پاؤ گے۔ ایک حوالہ قرآن کریم کا آپ دیکھیے 27ویں پارے سورۃ الرحمن میں آئیے، کل قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ اعلان کر دیا جا چکا ہے، اور اس دن بھی یہ اعلان کیا جائے گا کہ اگر کسی کی طاقت ہے
بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کر دکھائے، مگر کسی کی طاقت و سکت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 480، 27واں پارہ سورۃ الرحمن، اور اس کی آیت نمبر 33 ہے جی۔ صفحہ نمبر 480، سورۃ الرحمن، 27واں پارہ اور آیت نمبر 33۔ فرمایا تم اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکو گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان بھی کریں گے۔ دیکھیں، یا معشر الجن والانس، اللہ کریم کی طرف سے کہا جائے گا اے جنوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، کیونکہ کل بروز قیامت حشر و نشر اور سوال و جواب ان دو مخلوقات سے ہونا ہے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا ہے، یہ احکام کے مکلف ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے احکام کا مکلف بنایا ہے اس سے کل قیامت کے دن اللہ رب الجلال نے ضرور بضرور سوال کرنا ہے، لہٰذا جن و انس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تمہیں طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ کہ تم بھاگ سکتے ہو آسمان و زمین کے کنارے سے، فانفذوا، تو بھاگ کر دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان ہے نا کہ اس کے تکبر بڑے جملے، وہ دنیا میں اللہ کی دھرتی پر گھومتا پھرتا ہے اور بڑے بڑے متکبرانہ جملے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری گرفت سے بھاگ نہیں پاؤ گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو یہ چیلنج دینا ہے، فرمایا اب تم میری گرفت میں ہو، آسمان و زمین کے کسی کونے سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ آگے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے مگر زور اور غلبے کے ساتھ، بھاگنے کے لیے زور اور غلبہ چاہیے جو تمہارے پاس نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان لوگوں کو کہا جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا جب آئے گی تو تم پھر عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو، اللہ کی گرفت سے نکل نہ پاؤ گے۔ واپس سبق پہ آئی۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احق ہوا، کیا وہ قیامت کا آنا برحق ہے؟ قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، وربی، مجھ کو میرے پروردگار کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ قیامت کا آنا برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہوو گے اس دن تم اللہ کریم کو عاجز کرنے والے، بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات بتا دی، فرمایا جس کی موت شرک پر ہوئی، جو شرک والا گناہ لے کر کے آیا یا اپنے ذمے گناہوں کا بوجھ لے کر کے آیا، کل قیامت کے دن حسرت کرے گا کاش میرے پاس کوئی دینے کو فدیے کی رقم ہوتی، میں دے کر اپنی جان چھڑا لیتا۔ فرمایا نہ وہاں فدیے کی کوئی رقم ہاتھ آئے گی، اور نہ اللہ رب الجلال کے دربار میں فدیہ اور رشوت دے کر جان چھوٹے گی۔ اس لیے فرمایا قیامت کا عقیدہ بھی بناؤ اور قیامت کی تیاری بھی کرو۔ دیکھیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہوتا اس نفس کے لیے، ظلمت جس نفس نے ظلم کیا، کون سا ظلم؟ شرک والا ظلم، اور باقی اعمال اور باقی گناہ بھی اس کے کھاتے میں ہوئے، سب سے بڑا جرم تو شرک والا ہے نا، جسے قرآن کریم میں ان شرک لظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہوتا واسطے اس نفس کے جس نے اپنے اوپر شرک والا ظلم ڈھایا، کیا کچھ ہوتا؟ ما فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے سارے کا سارا، لفتدت بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اگر فدیہ بھی دے تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کل یہ معاملہ چلے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لے دے کر کے انسان اپنی جان چھڑا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دینے کی کوشش بھی کرے تو یہ گناہ جن کی توبہ دنیا میں نہ کی، یہ کل قیامت والے دن انسان سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ اور یہ مضمون بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سنایا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ دو حوالے دیکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب الجلال کے دربار میں یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ صفحہ نمبر 8 پہ آئیے، پہلا پارہ سورہ بقرہ۔ کیونکہ قیامت کا دن یہ دن نہیں ہے کہ وہاں انسان اسے دنیا پر قیاس کر سکے، جس طریقے سے دنیا میں انسان لے دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے نا، کل قیامت کے دن یہ ممکن نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اور یہ آیت نمبر ہے 48۔ صفحہ نمبر 8 سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 48۔
یاد رکھیے دنیا میں نجات کے 4 طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان باوجود ہے کہ وہ جرم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جس بندے پر فرد جرم عائد ہو گئی نا تو یہ دنیا کے 4 طریقے نجات والے وہاں نہیں چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے باخبر کر دیا ہے، فرمایا مت کہ کوئی غلط فہمی میں رہے کہ میں لے دے کر کے جان چھڑا لوں گا، فرمایا یہ وہاں یہ معاملات چلنے والے نہیں۔ دیکھیں وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہاں مخاطب کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے لیکن تا قیامت آنے والے افراد کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ، اور ڈرو اس قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن ذرہ برابر۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان پر فرد جرم عائد ہو گئی، دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوست کھڑا ہو گیا جی اس کی جگہ مجھے سزا دے دی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور سفارشی آ جاتا ہے کہتا ہے جی اس کی جگہ مجھے 4 جوتے مار لی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ نجات والا طریقہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن تو کوئی بندے کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ ایک اور یہاں بھی ہاتھ رکھے نا، ایک اور مقام بھی دیکھیے، یہ 30ویں پارے میں آنا ہے، یہاں بھی آپ نشانی رکھیے، دوبارہ اس پر آئیں گے۔ یہ سورہ عبس کی آخری آیات بھی دیکھیے، فرمایا دنیا میں تو کوئی کسی کے سامنے آ جاتا ہے سفارشی بن کے کہتا ہے جی اس کی جگہ مجھے سزا دے دی جائے، کل قیامت والے دن بندے کے اپنے قریبی رشتہ دار بندے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ وہ مقام دیکھنا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے جی 532، 30واں پارہ سورہ عبس، اور آیت نمبر یہاں بھی 34 اور 35 ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے دن بھاگے گا آدمی من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ بھائی کا رشتہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے، بھائی بندے کا بازو ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ وَأُمِّهِ، اور آدمی بھاگے گا قیامت کے دن اپنی ماں سے۔ ماں کے ساتھ کتنی گہری محبت ہوتی ہے اور ماں کا اپنے بچے کے ساتھ کتنا گہرا پیار ہوتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن آدمی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا۔ وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ باپ جو سر کا سایہ ہوتا ہے، دنیا میں انسان کو بڑے ناز نخرے سے پالتا ہے، مگر کل قیامت والے دن آدمی اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا۔ کیوں؟ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے، جس کے لیے دنیا میں ساری فرمائش انسان پوری کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ 5 قیمتی رشتے ہیں بندے کے، بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹے۔ کل قیامت کے دن انسان ان سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں یہ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں حقیقت بتا دی، فرمایا وہاں تمہاری جگہ کوئی سزا بھگتنے کے لیے تو تیار ہوئے نہ ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے تم آؤ گے تو ایک دوسرے سے بھاگنے لگ جاؤ گے کہ کہیں آج ایک دوسرے سے نیکی کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن یہ کیفیت پیدا ہونی ہے، قیامت آنے سے پہلے تم قیامت کی تیاری کرو۔ اب پہلے پارے پر آئیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس سے، کسی نفس کے بدلے میں، شیئن ذرہ برابر، کوئی کسی کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس سے شفاعتن، کوئی زبردستی کی سفارش۔ دنیا میں نجات کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، بندے کی اوپر سے سفارش آ گئی، سفارش کی وجہ سے بندے کو چھوڑ دیا گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں زبردستی کی سفارش نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے میں مضمون آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ایک ہے قرآن و سنت سے ماخوذ یہ عقیدہ کہ اللہ جس کو کہے کہ فلاں کے حق میں سفارش کر، یہ اللہ کی اجازت سے تو سفارش کل قیامت کے دن ہوگی۔ انبیاء کریں گے، علماء کریں گے، حافظ کرے گا، شہید کرے گا، یہ سفارش تو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں، اللہ کے حکم اور اجازت سے سفارش، یہ برحق ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہو نا کل قیامت کے دن زبردستی مجھے کوئی چھڑا لے گا، فرمایا یہ بات ممکن نہیں۔
اور دنیا میں جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہے ان کا اپنے معبودوں کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ہمیں زبردستی چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کسی کی زبردستی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس سے شفاعتٌ زبردستی کی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا اس نفس سے عدل کوئی بدلہ۔ دنیا میں نجات کا تیسرا طریقہ ہوتا ہے مال دے دیا جائے، رشوت دے دی جائے، مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی بدلہ اور کوئی فدیہ نہیں چلے گا۔ وہاں سورہ یونس میں یہی مضمون تھا کہ کل ہر وہ نفس جس پر فرد جرم عائد ہوگا وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس زمین بھری ہوئی فدیے کی رقم کی ہوتی اور میں دے کر اپنی جان چھڑا لیتا۔ فرمایا نہ یہ بات وہاں ممکن ہے اور نہ یہ فدیے کے بدلے میں اس کو چھوڑا جائے گا۔ یہاں دیکھیے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا اس نفس سے عدل کوئی بدلہ یعنی رشوت وغیرہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں نجات کا چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم کی پارٹی مضبوط ہو، وہ زبردستی اسے چھڑا کر لے جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ صورت ممکن نہیں ہوگی۔ دیکھیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس لیے قیامت کا عقیدہ بھی بنائیے اور قیامت کی تیاری بھی کیجیے۔ واپس سبق پہ آئیے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کل قیامت کے دن ظلم جو ہوا نا جس سے، شرک والا یا باقی گناہ جس سے ہوئے، وہ نفس تمنا کرے گا کاش آج زمین بھری ہوئی رقم میرے پاس ہوتی، میں فدیے میں دیتا اور بچ جاتا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور صرف اتنا نہیں بلکہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی اور ندامت کو ظاہر کریں گے۔ اثرو کے دو معنی، چھپانے والا معنی بھی ہے، ظاہر کرنے والا معنی بھی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ظاہر کریں گے پشیمانی اور ندامت کو لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے۔ فدیہ دے کر کے چھڑانے کی تمنا تو گئی نا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا پریکٹیکل ان کو عذاب جہنم چکھاؤ، تو جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیں گے نا، دیکھیں گے، اس وقت ان کے چہروں سے ندامت ظاہر ہوگی، مگر اس وقت کی ندامت اور حسرت کسی کام آنے والی نہیں۔ قرآن کریم نے یہ حقیقت بھی بتائی ہے، قیامت کا قرآن کریم میں نام یوم الحسرہ بھی نقل ہے کہ حسرت و ندامت کا دن، حسرت و ندامت کا دن قیامت کا دن اس لیے ہے نا کہ وہاں مجرم حسرت و ندامت کرے گا اور کہے گا کاش دنیا میں نے اپنے لمحات کو قیمتی بنایا ہوتا، قیامت کی تیاری کر کے آیا ہوتا تو مجھے یہ پشیمانی نہ اٹھانا پڑتی، مگر اس وقت کی حسرت و ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے یہ حقیقت بھی بتائی ہے کہ کفار اس وقت مسلمانوں کا پروٹوکول دیکھیں گے تو اس وقت بھی حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنے ہی کفار اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج جو مومنوں کو اور مسلمانوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ ہمیں بھی میسر ہوتا۔ اور یاد رکھیے مومن بھی حسرت کریں گے قیامت والے دن، وہ کیوں کہ ایمان کی بدولت جنت تو مل جائے گی لیکن اعمال کی بدولت جنت میں درجات مومن کو ملنے ہیں، جس کے عمل زیادہ اس کا درجہ اوپر، جس کے عمل کم اس کا درجہ نیچے۔ جب اوپر کے درجے میں مومن کو دیکھا جائے گا نا تو نچلے درجے والا مومن حسرت کرے گا کاش میں دنیا میں اپنے لمحات فضول ضائع نہ کرتا، میں اپنے اعمال اچھے سے اچھے کرتا اور اعمال کی بدولت آج میں جنت کے اوپر درجے میں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھی، جنت ملے گی ایمان کی بدولت، عقیدے کی بدولت، اور پھر جنت کے درجات بندے کو ملیں گے اعمال کی بدولت۔ اس لیے قیامت کا دن حسرت کا دن ہے لیکن اس دن کی حسرت پھر کام آنے والی نہیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ظاہر کریں گے ندامت اور پشیمانی کو لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کریم مجرم کو سزا دے تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا عدل ہے، کیوں کہ مجرم نے جرم کیا، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، اور اگر اللہ کریم مجرم کو معاف کر دے یہ اللہ کریم کا فضل ہے۔
آل سنت اللہ کا عدل بھی مانتے ہیں، آل سنت اللہ کا فضل بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجرم کو چھوڑ دے اپنے فضل سے، دنیا کی کوئی طاقت پوچھ نہیں سکتی، اور اللہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ظلم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ جتنا گناہ ہو اس کی سزا ڈبل کر دی جائے، فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، اور ظلم کی دوسری صورت ہے کہ جتنا ثواب اور بدلہ بنتا ہو اس سے کم کر دیا جائے، فرمایا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ دونوں طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جس نے جتنا جرم کیا اتنی سزا پائے گا، جتنا جس نے نیکی کا کام کیا اس کا ثواب اور بدلہ پائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں پھر مضمون توحید اور ساتھ مضمون قیامت بھی ہے۔ کہا تھا نا سورہ یونس میں مضمون توحید بھی ہے اور مضمون قیامت بھی ہے۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا سچا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو اقتدار بخشا ہے نا، حکومت اور سلطنت دی ہے، تو یہ اللہ کی امانت ہے کہ اللہ آزماتا ہے یہ پروٹوکول بندے کو دے کر، اقتدار سلطنت دے کر، کہ میرا بندہ کس طریقے سے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، وگرنہ حقیقی مالک آسمان و زمین کی ہر شے کا صرف و صرف اللہ ہے۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا، خالق بھی وہی، اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز پر ملکیت اور اختیار اور تصرف بھی اللہ ہی کا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک اللہ کریم کا وعدہ بھی سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت والا۔ فرمایا آسمان و زمین کا مالک بھی اللہ، اور اللہ کریم نے یہ جو وعدہ سنایا ہے نا کہ یہ دنیا کا نظام ایک وقت آئے گا درم برم ہوگا، میں اللہ کریم نے قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کا یہ دیا ہوا وعدہ بھی سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، یعنی ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ نے پھر مضمون قیامت کی دلیل بھی دی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی، جن لوگوں نے ہمیشہ ان عقائد کو عقل کی بنیاد پر پرکھا ہے نا، وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ جنہوں نے عقیدے کو نقل کے طور پر لیا ہے کہ جس طرح وحی کہتی ہے، انہوں نے اس وحی کے مطابق عقیدہ بنایا ہے، وہی لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے ان عقائد کو عقل کی بنیاد پر پرکھا، وہ دنیا میں بھی ناکام ٹھہرے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقیدہ قیامت لوگوں کے سامنے رکھتے تو آگے سے کہتے یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، چورا ہو جائیں، اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ ان لوگوں نے اس بات کو عقل پر پرکھا، اسی لیے گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن کریم میں جگہ جگہ دیا۔ فرمایا تم کہتے ہو نا تمہاری عقل نہیں مانتی، فرمایا یہ مثالیں دیکھ لو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، ان میں غور کرو، یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ عقل نہیں مانتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کر دکھاتا ہوں۔ فرمایا اسی طریقے سے کل قیامت کے دن بھی میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور اپنی قدرت کا نظارہ دکھاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب مثالیں دی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دیتا ہے، فرمایا دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی زمین سے پودا اگتا ہے، تنا آور ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے یہ پودے اور انگور اور باغات اگا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کہیں قرآن کریم یہ مثال دیتا ہے، فرمایا تم اپنے ہاتھ سے بیج زمین میں ڈالتے ہو، اس زمین میں ڈالے جانے والے بیج کو زندہ کر کے اس سے پودا اور تنا کون پیدا کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں، فرمایا ان بادلوں کو دیکھو، ان بادلوں کے اندر پانی کو جمع کرنے والا کون، اور پھر ان بادلوں کو ہنکانے والا کون، اور اس بستی میں لا کر جہاں بارش کی ضرورت ہو ان بادلوں سے بارشیں برسانے والا کون؟ جو اللہ بادلوں میں پانی جمع کر کے پھر ایسی زمین پر ان بادلوں کے ذریعے بارش برسا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سمجھایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے، فرمایا تم عقل پر اس بات کو پرکھ رہے ہو کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا تمہارا دوبارہ زندہ کرنا میں اللہ کا خاص اور کمال ہے، اور میں اللہ کی شان
یہ ہے ہو یحیی و یمیت، وہ اللہ کریم جان ڈالتا بھی ہے، و یمیت، جان نکالتا بھی ہے، وہ زندگی بخشتا بھی ہے اور زندگی کے بعد موت بھی دیتا ہے۔ جس اللہ کے قبضہ قدرت میں جان دینا اور جان نکالنا ہے، فرمایا وہ دوبارہ تمہیں کل قیامت کے دن زندہ بھی کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد تم سے تمہاری زندگی کا حساب کتاب بھی لے گا۔ تو یہ اگلی آیت کریمہ کے جو دو جملے ہیں یہ مضمون قیامت کی دلیل ہے۔ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ کریم ہی زندہ کرنے والا ہے، و یمیت، اور وہ اللہ کریم ہی موت دینے والا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی اللہ کریم کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ باقی اللہ کی قدرت کے نظارے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مضمون قیامت کی طرف اشارہ کیا، جہاں مضمون قیامت کو ثابت کیا وہیں آخرت کی دھمکی اور آخرت کی تنبیہ بھی سنا دی۔ فرمایا عقیدہ قیامت بھی بنانا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔